السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہو تو کیا میت کو عذاب ہوگا؟ دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ میت تو اب چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب تو باقی وارثوں کا کام ہے اس کو صحیح کریں۔ میت کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ پیچھے وارثوں کا کام ہے اس کو صحیح صحیح تقسیم کریں آپس میں۔ وہ تو چھوڑ کے چلی گئی ہے وراثت کے طور پہ آپ پہ، اب آپ کا کام ہے، اصل تو یہی ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کا بھی اس میں کوئی رول ہے صحیح تقسیم نہ ہونے میں، یا پھر اس کا بھی کوئی کردار ہے، اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اس کا کوئی لنک جڑ چکا ہے صحیح تقسیم نہ ہونے میں، تو اس کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بیٹوں کو کہہ کے چلا گیا ہے جی آپ نے بہنوں کو نہیں دینا، اپنی بیٹیوں کو نہیں دینا میری، یا کسی ایک بیٹے کے نام لگا کے چلا گیا، کہ محبت میں کسی ایک بیٹی کے نام لگا کے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کہہ کے چلا گیا ہے۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بھی سمجھ لے بیچ میں ہاتھ آ گیا ہے، وہ بھی ملوث ہے بیچ میں، اس کا بھی رول کردار آ گیا ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اس محلے میں، اس علاقے میں لوگ عورتوں کو محروم رکھتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوگا، میرے خاندان میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے، کوئی کسی کو عورتوں کو نہیں دیتا، تو وہ اس چیز کو، منظر کو دیکھ کے پھر بھی خاموش ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ بیٹیوں سے کہا آپ نے بھی حصہ لینا ہے، جیسے اکثر ہمارے ہاں حصے کھائے جا رہے ہیں اور ان کو نہیں ملتے، تو وہ خاموشی سے چلا گیا، اس نے کوئی وصیت نہیں بنائی، نہ بیٹوں کو کہا ان کو دینا، نہ بیٹیوں کو کہا ان کو آپ نے لینا ہے، اور میرے فوراً بعد تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 سال ان کا حصہ کھاتے رہیں اور وہ فوت ہو جائیں بیچ میں، کوئی 2 3 وارث بعد میں ان کو بچوں کو جا رہا ہے، تو یہ سارے منظر کو وہ مرنے والا دیکھ رہا ہے، پھر بھی خاموشی سے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں اس کے اوپر کر رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے نا کہ آپ کو جب پتا تھا سارے منظر کا تو آپ نے بات کیوں نہیں کی اولاد میں، کہ یہ جب بیٹیوں کو میریوں کو محروم رکھا جائے گا اس مسئلے میں، یا وہ خود ہی شرم و شرمی نہیں مانگے گی، تو میں ان کو کہہ کے جاؤں گا آپ نے لینا ہے، اور بیٹوں کو کہوں گا آپ نے خوشی خوشی دینا ہے، اور ناراضگی نہیں کرنی، اور نہ ناراض ہونا ہے۔ تو جب وہ کہہ کے جائے گا تو کیا اس کی بات کو پوری نہیں کی جائے گی؟ پوری بھی کی جائے گی بات، بچے رکھتے ہیں بات، وصیت کرنے والے کی اثر ہوتا ہے، تو وہ دو گواہ بنا کے وصیت بنا کے جائے۔ تو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، اصل پھر یہی ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے ایسا ویسا کچھ، تو پھر اس کو بھی گناہ برل مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن طابت سنت کے مطابق خود بھی علم سیکھنا چاہیے، قرآن حدیث کا ہر مسئلے کو لے کے، اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ علم ہی کی وجہ سے انسان ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ علم ہوگا بچے گا، علم نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو کیا بچے گا وہ کسی چیز